اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ ہم BA میں تیسری بار فیل ہو گئے ہیں تو ہماری مستقل مزاجی پر کہے لگاتا یا کم از کم 100 بار لعنت ضرور بھیجتا۔ محسن نے ایک پتھر کو زور سے ٹھوکر ماری اور سیکھ کر کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم تیسری بار بھی بری طرح فیل ہو جائیں گے۔ میں نے رکت آمیز لہجے میں کہا تو وہ جل کر بولا، ہاں میں تو جیسے دن رات ہی سوچتا رہا ہوں نا۔ مجھے تو ابا گھر میں گھسنے ہی نہیں دیں گے، میں نے بینچ جھاڑ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور میرے ابا تو جیسے مجھے پھولوں کا ہار پہنائیں گے اور میرے اس عظیم الشان کارنامے پر محلے میں مٹھائیوں کے ٹوکرے تقسیم ہوں گے۔ ہائے ابھی گزشتہ سال کا درد بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس نے پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ والد صاحب اس بار صرف چترول پر ہی اکتفا نہیں کریں گے بلکہ گولی مار کے قصہ ہی تمام کر دیں گے۔ میں تو سوچ رہا ہوں اب گھر کس منہ سے جائیں گے ہم؟ گھر کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں نے روانی میں یہ شعر پڑھا تو محسن نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ چلو اٹھو اب، کیا سارا دن یہی بیٹھ کر سوگ منانے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ بادل نخواستہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ گو کہ میرا اپنا دل بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر محسن کی رونی صورت دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی، جسے میں نے بمشکل دانتوں تلے دبا لیا اور قدرے دکھی نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہمارے بے اندازہ غم کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس نے مسلسل تیسری بار فیل ہونے کا ذائقہ چکھا ہو۔ عین اس وقت جب ہم بگلی گلی سے نکل کر اپنی گلی میں داخل ہوئے تو میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔